بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یہ رکوع سارے قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کی دعوت کا، قرآن کے پکار کا کہ قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن بندوں سے کیا چاہتا ہے، قرآن کی پکار کیا ہے، قرآن کس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور کن چیزوں پر غور کرنے کے لیے انسان کو تاکید کرتا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کی ہدایات دیتا ہے. سارا جو نچوڑ ہے دعوت کا، دین کا، وہ سارا کا سارا نچوڑ اس آیت میں موجود ہے. یہ آیت ہی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہے، قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. عجب نہیں تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ. ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، بندگی اختیار کرو، عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو تم سے پہلے جو امتیں تھیں، ان تمام کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی تم عبادت کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم بچ جاؤ عذاب سے، عذاب الہی سے تم بچ جاؤ. یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اب تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، جتنے رسول اس دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور میری اتباع کرو. تم اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، اس کی بندگی کرو، اور اس کے بعد تم میری عبادت کرو، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر جو اللہ کی جانب سے ہے اس پر عمل کرو. یہ ہر رسول اور ہر پیغمبر کی دعوت تھی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. لیکن سب سے بڑا فرق یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے، ایک بہت ہی بڑا فرق اس آیت میں موجود ہے کہ سارے انبیوں کی دعوت، انبیاء اکرام کی دعوت میں، اور پھر نبی پاک نبینا علیہ السلام کی دعوت میں ایک بہت ہی بڑا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ سارے انبیاء جو تھے وہ کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم. کوئی بنو عاد کے لیے، کوئی بنو آدم کے لیے، اور کوئی قوم لوط کے لیے، کوئی جو ہے قوم ابراہیم. اسی طریقے سے ہر نبی کی ایک ایک قوم ہے، اس قوم کے لیے ہر نبی کی یہی دعوت رہتی تھی کہ اے لوگو، اے قوم والو، اے میری قوم والو، اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، اے میرے خاندان کے لوگو. ساروں کی دعوتیں تھی. لیکن نبی پاک علی نبینا علیہ السلام کی دعوت کیا؟ یا ایھا الناس، سارے لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں،
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دعوت ہے، جنوں کے لیے دعوت ہے کہ اے یا ایھا الناس، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو۔ کس اللہ کی عبادت کرنا چاہیے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کس اللہ کی عبادت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، پھر آسمان سے بارش برسائی، پھر اس بارش کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے میوے زمین میں رزق کی شکل میں اگایا، میوے کی شکل میں رزق کو اگایا۔ تو تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ ساری تخلیق جو اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کی تم عبادت کرو۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں، اس میں دعوت ایمان باللہ، یہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، دعوت ایمان دیتی ہے، یہ دو آیتیں۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو کلام اتارا ہے، اگر تم اس کلام میں کوئی شک کر رہے ہو تو تم اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اس میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں تمہیں شک ہے اس قرآن میں، جس کو ہم نے میرے جو ہے آخری نبی، میرا جو بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہم نے جو نازل کی گئی، اس قرآن میں اگر تم شک کر رہے ہو، تمہیں کسی بھی قسم کا شک ہے تو ٹھیک ہے، شک ہم مان رہے ہیں کہ تمہیں شک ہے، تو پھر اگر تم جو ہے کوئی قرآن، کوئی کلام، کوئی ایک صورت ایسی پیش کرو تو اس کے مقابلے میں ہو، کوئی صورت ایک ایسی پیش کرو جو اس کے مقابلے میں ہو، اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے، اس کی مثال دے سکے۔ عرب والے جو ہے وہ فخر کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے شاعر ہیں۔ عرب والے کہتے تھے کہ یہ نبی پاک علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محمد کا پیغام نہیں ہے، یہ محمد جو ہے محمد کو اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا ہوا پیغام نہیں ہے، بلکہ محمد خود اپنی ذات سے بنایا ہوا کلام ہے، اپنی ذات کے ذریعے بنائی ہوئی شاعری ہے۔ یہ لوگ عرب کے جو لوگ تھے وہ لوگ یہ مانتے تھے، عرب کے جو لوگ تھے وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شاعری ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت، چاہے وہ صورت انا اعطینا کے جیسی ہو، یا پھر والعصر ہو، یا پھر قل هو اللہ احد کی اتنی چھوٹی سی صورت، جیسی بھی چھوٹی صورت ہو وہ لا کر پیش کرو، بنا کر دکھاؤ، سارے عرب والے مل کر بنا کر دکھاؤ، سارے شعراء، بلاغا، فصحاء جو ہے جو شاعر ہیں آپ کے پاس بڑے بڑے، وہ تمام لوگ مل کر بنا کر دکھاؤ، کوئی ایک مثال پیش کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج کا ایک عجیب، ایک نہایت ہی عظیم الشان انداز ہے اللہ کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پیش کرو، کوئی مثال پیش کرو، کوئی صورت لاؤ، کوئی آیت لے کر آؤ، پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو،
تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اللہ کا غضب بھی دیکھیے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم ہرگز ایسی ایک آیت، ایک سورت تم بنا کر، ایک لفظ بھی بنا کر تم پیش نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم سارے لوگ مل کر قیامت تک بھی ایک آیت اس کے مقابلے میں جو ہے تم بنا نہیں سکو گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو منکروں کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور یقیناً تم نہیں کر سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس میں پتھر ڈال سکیں اور اس میں کافروں کو ڈال سکے۔ یہاں پہ پتھروں کا تذکرہ، پتھروں کا ذکر اس لیے ہے کہ کوئلے کا جو ہے دو قسم کے کوئلے ہوتے ہیں۔ ایک لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے جس کی آگ میں تپش کم ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو زیادہ ہوتی ہے عام لوگوں کے اعتبار سے، لیکن اس آگ میں بظاہر اگر دیکھا جائے گا، اس میں دونوں میں مقابلہ کیا جائے گا، تو جو لکڑی کا جو کوئلہ ہے، لکڑی سے جو کوئلہ بنتا ہے، اس کوئلے کے جو انگارے ہیں، جو آگ ہے، وہ اس میں تپش کم ہوتی ہے، اس میں گرمی کم ہوتی ہے، اس آگ کی طاقت کم ہوتی ہے، بمقابل پتھر کا کوئلہ، پتھر کا بھی ایک قسم کا کوئلہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ، عرب کے لوگ جو ہے پتھروں کی عبادت کرتے تھے، جس چیز کو تراش کر وہ عبادت کرتے تھے، وہ پتھروں کو تراشتے تھے، پتھروں کو معبودیں بنا کر عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پتھروں کا تذکرہ اس لیے بھی ممکن ہے کہ اس لیے بھی کیا گیا ہو کہ جب کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے ساتھ پھر ان کے پتھر کی جو مورتیاں ہیں اس کو بھی ڈالا جائے گا، تو حسرت میں اور اضافہ ہو۔ جب انسان دیکھتا ہے، انسان اگر کسی چیز کو تعظیم کی نظر سے دیکھے، عظمت کی نظر سے دیکھے، جب اس کو معلوم ہو کہ وہ عظمت سے خالی ہے، تعظیم کرنے کے لائق ہی نہیں، تو اس کو حسرت ہوگی، کیا میں کئی سال سے اس کی عبادت کر رہا ہوں، کیا میں کئی سال سے اس کی تعظیم کر رہا ہوں۔ تو حسرت میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ پتھر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ اس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے، تم حسرت کرو گے دیکھ کر کہ کیا میں اس کی عبادت کر رہا تھا، میں اس کو پوجا کر رہا تھا، اس کی اس کی پرستش کر رہا تھا، اس کی عبادت میں اپنے پیشانی کو اس کے آگے جھکا رہا تھا، جو میرے سامنے آج میرے ساتھ آگ میں جو ہے گرا ہوا ہے، میرے جیسا جو ہے نہ ہلنے کی طاقت ہے، نہ جھلنے کی طاقت ہے، نہ اس آگ کو بجھانے کی طاقت ہے، نہ اس آگ سے بچنے کی طاقت ہے۔ گویا یہ بھی جو ہے بیکار ہے۔ میں اپنی ساری زندگی کو بیکار کر چکا ہوں، اس کے پیچھے اس کی عبادت کر کر، اس کو جو ہے اس کی پوجا پاٹ کر کے، اس کی پرستش کر کر، اس کے سامنے ماتھا ٹھیک کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، تاکہ بندے کے جو ہے حسرت میں اضافہ ہو۔ کاش میں ایسا نہیں کرتا، میں کس لیے ایک کام جو ہے کرا ہوں، بندہ اور افسوس کر سکے اپنے اوپر۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ پتھروں کا تذکرہ فرمائیں۔ آگے فرماتے ہیں وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ہیں کہ ان کے واسطے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب ان کو ان میں کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے تو ہم کو پہلے بھی مل چکا ہے، یہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو ایک ہی صورت کے میوے ملیں گے اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور ان میں ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اے نبی تم کہہ دو، ان لوگوں کو بتا دو جو اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک جانے، تمہاری رسالت کو تسلیم کر چکے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تمہارے رسالت کو حق تسلیم کر چکے ہیں، تمہیں آخری نبی مانے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارت دے دو کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاتی ہے، پھر انہیں پھل جو ہے ایک میوے دیے جاتے ہیں۔ جب جنت میں بندوں کو میوہ دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، تو بندے کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی میوے دنیا میں بھی کھا چکے ہیں،
ہم تو یہ تو ایسے ہی میوے جیسے دنیا میں ہمیں ملتے تھے، دنیا میں ہمیں جو میوے ملتے تھے، خوبصورت انار آ رہا ہے، سیب آ رہا ہے، انگوریں آ رہی ہے، تو بندے کہہ رہے ہیں کہ میوے تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، دنیا میں کھائے ہیں۔ جب اس کو کھائیں گے تو پھر اس کا مزہ الگ ہوگا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے ایک ہی مزہ کھاتا رہے گا، ایک میوہ ہے۔ دنیا میں ایسا ہے کہ ایک میوہ کھائے تو اس میں ایک ہی مزہ ہوگا، لیکن جنت میں ہر وقت مزے بدلتے رہیں گے تاکہ انسان اس سے جو ہے اس مزے سے بھر نہ جائے، اس کا دل بھر نہ جائے۔ اس لیے ہر وقت میوہ تو جنت میں ہو سکتا ہے کہ مشابہ ویسی ہو، جیسے دنیا کا انار ہے، میوہ بھی دنیا کا، جنت کا انار بھی ویسا ہو، لیکن اس کے جو ہے اس کی جو مزہ، جو ذائقہ ہے وہ بدلتے رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ بے شک اللہ کسی مثال کے فرمانے میں شرماتا نہیں ہے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس کی بھی اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ مثال بالکل ٹھیک ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا کہ اللہ کا اس مثال سے، ایسی ہی مثالوں سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اس سے بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی شروع دن سے ہی اعتراضات تھے قرآن پاک پر۔ جب سے قرآن نازل ہوا نبی پاک علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، تب سے ہی اعتراضات کا سلسلہ جاری ہوا۔ مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے اعتراض کیے جاتے تھے، مختلف اعتراضات، بہت سارے اعتراضات۔ تو اس میں ایک اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ دے رہے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے ایک اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اللہ عظیم الشان ہے، اللہ یہ کلام جو اتارا گیا ہے وہ جو ہے پاک اللہ کی طرف سے، عظیم الشان اللہ کی طرف سے عظیم الشان کلام اتارا گیا، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، اس میں مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے، مکھی کی مثال دی جا رہی ہے؟ ارے یہ جب تم کہہ رہے ہو کہ عظیم الشان کلام ہے تو اس میں حقیر چیزوں کی مثال کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ تو ایک اصول ہے، قانون ہے کہ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے ہی دی جائے گی۔ اگر کوئی حقیر چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر ایسا نہیں کہ اس کی مثال بہت سارے اعلیٰ عظیم الشان چیز سے دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حقیر جو چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس چیز کی مثال حقیر اور ذلیل چیز سے ہی دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا جو ہے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ جو ہے مچھروں کی مثال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی مثالوں کو کوئی حق جان کر تسلیم کر لے کہ میرے اللہ کی جانب سے اتارا گیا کلام حق ہے، اس میں دی گئی مثالیں حق ہے، اس میں بتائی گئی باتیں حق ہے، اس کی آیتیں حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کے دلوں کو دیکھے گا کہ ان کا دل اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی کے دل میں شک ہے اور وہ طے کر لیا کہ ہم اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے، یہ حقیر چیز ہے، یہ حقیر مثال ہے، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو پکا کرنے کے بعد خدا کے عہد کو توڑتے ہیں اور جس کو جو ہے ملا رکھنے کا خدا نے فرمایا اس کو قطع کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مفسرین لکھتے ہیں، اس آیت کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے انسانوں کا
وہ وعدہ یاد دلانا ہے جس کو انسان نے عالم ارواح میں کر چکے ہیں. آپ اور ہم ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی جب عالم ارواح میں تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کی روح کو جمع کیا، پھر وہاں پہ سوال ہوا کہ الستُ بربکم، کیا تم بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگ کہنے لگے قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے رب ہو. تو یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے وہاں پر. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدہ کر کے ٹھکراتے ہیں، اس کی تو اس آیت کے ضمن میں یہ ایک مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، اس آیت سے وعدہ مراد ہے جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، وہ وعدہ مراد ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں جو ہے مکمل آئے گی. پھر مفسرین دوسرا جو ہے اس کی تفسیر میں دوسری باتیں لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے کچھ باتوں کا اقرار کرتا ہے، یعنی زبان حال سے وہ نہیں کہتا. جیسا بچہ جو ہے کسی ملک میں پیدا ہوا تو وہ زبان حال سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن وہ خاموشی سے کچھ باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں اور یہاں کے قوانین کا اور یہاں کے جو ہے پابندیوں کا میں لحاظ رکھوں گا اور یہاں کے قوانین پر میں عمل کروں گا. یہ خاموشی سے کچھ جو ہے اقرار ہوتا ہے، کچھ خاموشی سے کچھ وعدے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بھی خاموشی سے کچھ اللہ سے باتیں ہوتے ہیں، اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ سے ہی میں مدد طلب کروں گا اور تجھ ہی کو میں ایک جانوں گا اور تجھ ہی کو میں اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک جانوں گا. مفسرین نے دو باتیں اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں جان ڈالی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی جو ہے تم کو دوبارہ جلائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ابھی آگے پیچھے جو آیت گزری تھی اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جس کو ملا کر رکھنے کا خدا نے حکم فرمایا، یعنی صلہ جو ہے قطع تعلق، رشتہ داروں سے ملاپ، رشتہ داروں سے محبت، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنے کا، ماں باپ سے رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، بہنوں میں آپس میں رشتہ، پڑوسیوں کا رشتہ، یہ جو سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن حقوق کو ہر انسان کے حقوق بتائے ہیں، ان حقوق کو جو ہے جو انسان توڑے گا تو وہ ملک میں فساد مچانے والا ہوگا. جب ظاہر ہے آپس کے رشتوں میں ناراضگیاں ہوں گی، قطع تعلق ہوگا، تو ایک دوسرے کے حقوق کو دبائیں گے تو پھر اللہ جو ہے یقیناً وہاں پر جو ہے فساد کی جڑ ہوگی اور وہاں سے دنیا میں جو ہے فساد مچے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعدہ کر کے توڑ رہے ہیں اور جو اپنے آپس میں رشتوں کو توڑ رہے ہیں، تعلقات کو قطع کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اور فساد مچا رہے ہیں، ایسے لوگ نقصان میں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے بڑے ہی پیارے انداز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو. اللہ کا کیا بڑا ہی پیارا انداز ہے اپنے بندوں سے کہ تم کیوں کر اللہ کی جو ہے نافرمانی کر سکتے ہو، اللہ کو انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے. عالم ارواح میں جب ساری روحوں کو جمع کیا گیا، پھر وہاں پہ سلایا گیا، پھر جو ہے جسم کا شکل دے کر جو ہے وہ ایک شکل دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا. کہ اللہ کہتے ہیں کہ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہارے اندر جان ڈالی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو دوبارہ جلائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. ثم الیہ ترجعون. آج بہت سارے لوگوں سے آج
یہ بات اپنے نظروں سے چلی گئی، اپنے دماغ اور دلوں سے یہ بات دور ہو گئی ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آج یہ جو سارے فسادات جو ہو رہے ہیں اور سارے جو گناہ یہ ہو رہے ہیں، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ انسان اس چیز کو بھلا بیٹھا، ثم الیہ ترجعون، کہ پھر اللہ کی جانب لوٹنا ہے، اس چیز کو بھلا بیٹھا، اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیا، پھر وہاں سے فسادات کا سلسلہ شروع، لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع، نافرمانیوں کا سلسلہ شروع، حق تلفی کا سلسلہ شروع، یہ سارے سلسلے جب بندہ اگر دل میں بات کو بٹھا لے اچھی طریقے سے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کی جانب لوٹنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، سارے فسادات رک جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی قادر مطلق ہے جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا اور سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار بنا دیے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہاں پہ اب آ گئی بات خلافت کی۔ آگے چونکہ خلافت کی آیت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زمینوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، برسات آسمانوں کو بنایا، اور ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خبردار ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، وہی حقیقت میں ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، وہی جو ہے قدرت رکھنے والے ہیں، انہی کا حق چلتا ہے اور وہ ہر چیز پر دنیا کی آسمانوں کی ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت کو یہاں پہ جو ہے ذکر کیا گیا اس لیے کہ آگے خلافت کے بارے میں جو ہے آیات آ رہے ہیں، خلافت کا تذکرہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ کل جو ہے جو ہے ہم آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی۔ بس آج جو ہے انہی باتوں پر میں اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔